ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی حالات ہمیں ایسے حالات سے دوچار کروا دیتے ہیں کہ ہمارے پیروں تلے سے زمین سرک جاتی ہے اور سر سے آسمان بھی روپوش ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں زمانے میں سب سے بڑا غم غربت کا ہے۔ یہ آپ کو ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے جس کے لیے آپ کا کبھی ضمیر مانتا ہے اور نہ ہی آپ کبھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن غربت آپ کو برائیوں تک لے کر جاتی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ یہ غربت ہی ہے۔ میرا نام صالحہ ہے اور میں کراچی کے ایک نواحی علاقے میں رہتی ہوں۔ زندگی ویسے تو ہمیشہ سے اچھی رہی تھی، لیکن ایک بار جانے کس کی نظر لگ گئی تھی یا کیا ہوا تھا تو وقت نے ہمیں وہ حالات دکھا دیے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بات ذرا یوں شروع ہوتی ہے۔ ابا نے اس زمانے میں 10 جماعتیں پاس کرنے کے بعد جب نوکری کی تلاش شروع کی تو سب نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہیں سرکاری نوکری کر لینی چاہیے، لیکن ابا چاہتے تھے کہ وہ کاروبار کریں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے کسی نوکری کی جانب قدم بڑھائے اور وہ بھی سرکاری نوکری کی تو ساری زندگی کے لیے اسی نوکری کے ہو کر رہ جائیں گے۔ جب بھی کوئی ان کو نوکری کا مشورہ دیتا تو وہ برہم ہو جاتے اور کہتے کہ میں نوکری نہیں کروں گا، کیونکہ نوکری انسان کو ایک ہی جگہ پر باؤنڈ کر دیتی ہے اور آپ کو بدلے میں کچھ خاص دیتی نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کے لیے ایک ہی تنخواہ پر گزار دیتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مہنگائی بھی ہو رہی ہے تو آپ کی تنخواہ اتنی ہی رہے گی۔ کسی کو آپ کے اوپر اتنا رحم نہیں آئے گا کہ تھوڑی تنخواہ ہی بڑھا دے۔ آپ کی ساری محنت ان کی ایک ہی تنخواہ پر رہ جائے گی۔ کتنی زیادہ ان کو نوکری کی پیشکش ہوئی، مگر ابا نے سب کی سب رد کر دی۔ ایک دن ان کو دادا ابو نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے جو وہ تمہیں دے دے اور تم جا کر کاروبار کر لو۔ جس پر ابا نے کہا کہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، آپ وہ مجھے دے دیں، ہم اس کو بیچ کر کاروبار شروع کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، صرف 2 سالوں کے اندر اندر میں آپ کو وہ پلاٹ واپس لے کر دوں گا، لیکن اس سے بھی بہترین جگہ پر پلاٹ لے کر دوں گا۔ دادا ابو تو بھونج کر رہ گئے تھے، فوراً سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم بے وقوف ہو گئے ہو۔ ہم نے اتنے اچھے وقتوں میں لیا تھا اور اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ جمع کر کے لیا تھا، اب تو لیا ہی نہیں جا سکتا۔ ابا نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کہہ دو، میں تمہیں کاروبار کے لیے وہ پلاٹ بیچنے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی ایسا کبھی کرنے دوں گا۔ نہ تمہارے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے، تو تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ کاروبار کرنے کے لیے پہلے تمہیں پیسہ جمع کرنا چاہیے، اس کے بعد تم کاروبار کر لینا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر ابا بھی نالاں ہو گئے اور دکھ سے کہنے لگے کہ جب کوئی نوکری کروں گا اس سے جو ذرا سی تنخواہ آئے گی تو اسے مر مر کے گھر کا سرکٹ چلے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کاروبار کر لوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر دادا نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب یہ تمہاری سمجھداری یہاں سے ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ تم تنخواہ سے کچھ بچا ہی نہیں سکو گے، جبکہ تمہیں چاہیے کہ تمہاری جتنی بھی تنخواہ لگے اسی کو غنیمت جانو اور تم اسی سے گھر چلانے کا طریقہ سیکھو، کیونکہ اگر تمہیں بچت کرنا نہیں آئے گی تو تم کبھی بھی کاروبار نہیں کر سکو گے، کیونکہ کاروبار کے لیے انسان کو سب سے پہلے بچت کرنی چاہیے، کیونکہ کاروبار سے بھی رقم نکال کر کاروبار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر تم یوں ہی مایوسی والی باتیں کرتے رہو گے تو میں تو تم سے پہلے بھی زیادہ مایوس ہو جاؤں گا۔ ابا یوں ہی مزید 2 سے 3 مہینے ضائع کر چکے تھے اور ہر طرح سے کوشش کرتے رہے کہ کہیں سے پیسہ ان کے پاس آ جائے تو وہ کاروبار شروع کریں۔ سب نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے کان پر جون تک نہیں رنگ رہی تھی۔ بس وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ جلدی سے اپنا کاروبار شروع کر دیں، لیکن سب ان کو سمجھانے کی بے سود کوشش کر رہے تھے کہ کاروبار بغیر تجربے کے نہیں ہو سکتا، ایسے ہی تمہیں کوئی دھوکہ دے کر سب کچھ چھین کر چلا جائے گا۔ لیکن ابا کو اپنی عقل سلیم پر پورا بھروسہ تھا کہ کوئی بھی ان کو دھوکہ دے کر نہیں جا سکے گا، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے پاس کاروبار کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ نوکری نہیں کر سکتے۔ اب اپنی اماں یعنی ہماری دادی کو بہت تنگ کرتے تھے
کہ ابا से कहें कि वो प्लॉट मुझे दे दें, मैं जल्द ही इनको वापस कर दूंगा। दादी ने जब दादा जान से बात की तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि मेरे बाकी बच्चों का भी हक है और मैं इस बेवकूफ़ की वजह से बाकियों का हक नहीं मार सकता। उसने बस वो प्लॉट देख लिया है, अब जब तक इसको डबो नहीं लेगा तो इसे चैन नहीं मिल सकता। दादी ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो बेटी को नाराज़ नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने हमेशा की तरह माँ बनकर सोचा कि अब्बा उनके लाडले बेटे थे। उन्होंने कहा कि जब उसका कारोबार खूब चमक उठेगा तो वो बाकी बहन भाइयों को उसके दुगने पैसे लौटा देगा। जिस पर दादा ने कहा कि पहली बात तो ये है कि वो कामयाब नहीं होगा। दादी ने नाराज़गी से उनको देखा और बरहमी से कहने लगी कि आप कैसे बाप हैं जो दुआएं देने की बजाय बद्दुआएं दे रहे हैं। तो दादा ने आजिज़ होकर कहा कि बेवकूफ़ औरत, मैं बद्दुआएं नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और वैसे भी अगर ऐसा हो गया, बिलफर्ज अगर उसका कारोबार वाकई चमक उठता है तो वो उनको एक धेला भी नहीं देगा, क्योंकि ये लालच बड़ी बुरी चीज़ है। ये आपको आपके अपनों से बहुत दूर कर देती है, और जब इंसान के पास नया नया पैसा आ जाए तो वो वैसे भी किसी और के लिए कुछ करना चाहता ही नहीं है। इंसान के दिल में लालच आ जाता है और वो दूसरों का हक मारना शुरू कर देता है, क्योंकि जो एक ही जस्त में सारी दुनिया हासिल करना चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि बाकी सब उनसे बहुत पीछे रह जाएं। दादा ने दादी को तो राज़ी कर लिया था, लेकिन अब्बा को राज़ी करने में नाकाम रहे थे। और अब्बा ने तो फिर दादी का दिमाग ही खाना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए और मुझे कारोबार करना है, वरना मैं नौकरी भी नहीं करूँगा और आप लोगों पर बोझ बनकर बैठा रहूँगा। दादी आजिज़ आकर कहने लगी कि मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हारे बाप से बात करने की कोशिश की है, उनको मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर उनकी बात पत्थर पर लकीर है। उनको बताया भी है कि तुम कामयाब होकर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाओगे, मगर वो इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो मायूस होकर कहने लगे कि अब्बा को तो मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको तो मुझ पे एतबार करना चाहिए। मैं कारोबार करने में ज़रूर कामयाब होऊंगा। ग़र्ज़ के ये जंग काफ़ी महीने लगी रही। एक रोज़ दादा जान ने अब्बा को बुलाया और उनको समझाने की फिर से कोशिश करने लगे कि बेवकूफ़ लड़के, ये पैसे ज़ाया होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम पैसे ज़ाया करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ अरसा नौकरी करो, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ तजर्बा आ जाएगा तो तुम कारोबार कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब्बा खुशफहमियों का पलंदा उठाकर अपने अब्बा के पास गए थे कि शायद उन्हें उन पर तरस आ गया हो और वो प्लॉट अब्बा को देने पर राज़ी हो गए हों कि ये लो कागजात और जाकर बेच लो और कारोबार कर लो। उनके मुंह से ऐसी नसीहतें सुनकर उनका हलक तक कड़वा हो गया और कहने लगे, अब आपको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपको कारोबार करके दिखाऊंगा। वो मायूस होकर वहाँ से आ गए। सब दोस्तों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर तुम्हारे अब्बा ज़िद नहीं छोड़ रहे तो तुम ही कुछ दिनों के लिए ज़िद से हट जाओ, कहीं पर नौकरी कर लो और वहाँ जाने के कुछ अरसे बाद नौकरी छोड़ देना और उनसे कहना कि मेरा वहाँ पर दिल नहीं लग रहा, मैं कारोबार करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि अब्बा कहें कि तुमने बहुत तजर्बा भी कर लिया, तो अब कारोबार के लिए पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यूं ही ज़िद पर अड़े रहे तो वो तुम्हें कभी भी 1 रुपया तक नहीं देंगे कि तुम कारोबार कर सको। यूं तुम बहुत ही वक्त ज़ाया कर रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब्बा को अपने दोस्त की ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने फ़ौरन उसको गले लगाया और कहा कि यार, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया, तुमने कितना अच्छा मंसूबा पेश किया है, वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कहीं पर थोड़े दिनों के लिए नौकरी करता हूँ और फिर उसको छोड़ दूँगा और अब्बा से कहूँगा कि मेरा वहाँ पर दिल नहीं लग रहा और मैं कोशिश कर चुका हूँ और मुझे इल्म हुआ कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है। तो बेहतर है कि आप मुझे कारोबार करने की इजाज़त दे दें और हो सकता है कि अब्बा इस तरह मुझ पर वाकई में थोड़ा रहम कर लें और मुझे इजाज़त दे दें। फिर अब्बा ने अपने दोस्त को चाय पिलाई और ख़ुद शेख चिल्ली की तरह दिन दहाड़े ही जागती आंखों से ख्वाब बुनते घर की तरफ चले गए।
مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وقت ان کے ساتھ کون سی سازش کرنے والا ہے۔ سو وہ 100 طرح کے خواب بنتے ہوئے گھر آئے تو دادی اماں نے ان کو دیکھتے ہی برہمی سے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مگر تمہارا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ حیرانی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات تھی؟ کیونکہ میں جتنی بھی دیر سے آیا کرتا تھا تو سب کو میرا احتجاج سمجھ رہے تھے، اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں تھا۔ تمہارے ابا ابھی تک گھر نہیں لوٹے، تم جا کر دیکھو کہ وہ آئے کیوں نہیں ہیں، وہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ اس وقت تک تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں ہو سکتا ہے وہ کسی کے پاس بیٹھ گئے ہوں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کی طرح ان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ تو اماں کہنے لگی لیکن وہ تمہاری طرح غیر ذمہ دار نہیں ہیں کہ گھر کی پرواہ ہی نہ رہے، جہاں جائیں وہاں کے ہو کر رہ جائیں، وہ کبھی بھی غیر ضروری گھر سے نہیں نکلتے۔ ابا نے ان کو تسلی دی اور تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے تو ابا کو بھی ان کی فکر ہونے لگی۔ ہمسایوں اور آگے پیچھے والے گھروں سے پوچھا، پھر ان کے دوستوں وغیرہ سے پوچھا، مگر کچھ علم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہیں۔ پریشانی سے ہر اس جگہ پر گئے جہاں ان کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا، مگر مایوسی کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ واقعی دادا ابا اس قدر لاپرواہ تو ہرگز نہیں تھے، یقیناً وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ اس کے بعد اپنے کزن کے ساتھ انہوں نے قریبی اسپتالوں میں جا کر دیکھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، کہ کہیں سے بھی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر طرف سے ان کی غیر موجودگی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ کل ہی تو سب ان سے ملے تھے، تو اچانک وہ کیسے گم ہو سکتے تھے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سب نے اپنے ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کی کہ شاید کہیں سے ان کا تھوڑا بہت صحیح مگر اتا پتہ تو لگ جائے، جبکہ دادی بھی رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ابا کی 2 ہی بہنیں تھیں اور وہ بھی اپنے باپ کی جدائی میں نڈھال ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تھے اور کس حال میں موجود ہوں گے۔ کتنے دن گزر گئے، سب بہت پریشان تھے کہ کچھ بھی خبر نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں ایک خبر بہت گردش کرنے لگی تھی کہ آج کل اغوا برائے تاوان والے بہت پھیل چکے ہیں، تو سب کا شک وہیں پر جانے لگا کہ کسی نے ان کو اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کر لیا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے اخبار میں بھی خبر دے دی کہ کہیں سے اگر دادا ابا کی کچھ خبر ملے تو ان کو انفارم کر دیا جائے۔ سبھی خاندان والے سوگ میں تھے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور دادا ابو کا غائب ہونا پورے خاندان کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی کہ کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ گھر سے تو وہ سبزی لینے کے لیے نکلے تھے، مگر اس کے بعد علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اور اتنے زیادہ دن گزر جانے کے بعد اب سب کی پریشانی بڑھنا ایک فطری سی بات تھی۔ اب بس دعاؤں پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پولیس والوں نے کہا تھا کہ جب تک اغوا کار رابطہ نہیں کرتے تب تک ہمیں خاموش ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہم بھرپور کوشش کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک اغوا کار رابطہ نہیں کریں گے ہمارے لیے بھی کچھ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ جب پولیس والوں نے ایسا رویہ دکھا دیا تو ظاہر سی بات ہے جو ذرا سی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس وقت سب کے لیے واحد امید پولیس ہی تھی کہ وہی کچھ کر لے گی۔ لیکن جب پولیس والوں نے ایسا رویہ ظاہر کر دیا کہ وہ خود بھی مایوس نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ ہماری اپنی نوکری بھی خطرے میں جا رہی ہے کہ ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ کوئی ضرورت سے زیادہ چالاک ہیں۔ اتنی چالاکی سے وہ بندہ غائب کرتے ہیں کہ کسی کو علم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کہاں سے غائب ہوا۔ سب دادا ابا کی جدائی میں روتے پھر رہے تھے۔ ان کی عدم موجودگی نے سبھی پر درد وا کیا کہ وہ سب کے لیے بہت اہم تھے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ رحمت کا باعث تھے۔ کیسے سب کا مان رکھ لیا کرتے تھے، بغیر مانگے اور بغیر کہے وہ بہت سے لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، اور جب ان کی جگہ کوئی نہیں لے پایا تھا تو سب کو کوئی اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا پڑا
کہ دادا ابا جتنا اچھا انسان اس سارے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ ویسے بھی جب کوئی موجود ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے لیے کس قدر اہم تھا، اور بغیر جتائے ہی وہ ہمارے لیے کتنی کوششیں کر رہا تھا۔ سب اپنے گھروں میں خاص دعا کا بندوبست کر رہے تھے کہ کہیں سے ان کی کچھ خبر آ جائے۔ واضح ہو گیا تھا کہ دادا جان بہت اچھے انسان تھے، اور آج کل کے دور میں وہ بے غرض ہو کر سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ تبھی اچانک کہیں سے ابا کو خبر ملی کہ کسی نے ان کو اغوا کر لیا ہے اور وہ ان کو بلا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اور کو بتانے کی کوشش کی تو دادا ابو کو مار دیں گے۔ ابا نے ان سے کہا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، میں جلد ہی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ جب ابا وہاں پر پہنچے تو اغوا کاروں نے ابا کو بھی پکڑ لیا۔ ابا نے یہ سب سے بڑی بے وقوفی کی تھی جو وہاں پر کسی کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر بتا دیں گے تو کہیں وہ دادا ابو کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ گھر والوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا اور ابا بھی اچانک غائب ہو چکے تھے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ سب پریشان تھے کہ شاید کوئی دشمنی ہے اور کوئی یوں دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دادا ابو نے ساری زندگی شرافت میں گزاری تھی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے بعد ابا بھی ایسے نہیں تھے کہ یوں کرتے، یعنی ابا نے بھی ساری زندگی بغیر لڑے جھگڑے ہی گزاری تھی، تو کسی کے ساتھ دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یقیناً کوئی حسد نکال رہا تھا، لیکن ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان سے حسد کرتا۔ یہ ایک ایسی گتھی تھی جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو باقاعدہ سب ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تبھی ایک روز وہ ابا اور دادا ابو کو سامنے لے آئے تو دادا ابو ابا کو وہاں پر دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کو پہلے تو یہ یقین ہی نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ابا کو بھی یوں اغوا کر لیا تھا۔ تو ابا نے ان کو روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ آپ کو چھوڑ دیں گے اگر میں بغیر کسی کو بتائے آپ کے پاس آؤں، یعنی جو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ جب میں یہاں پر آیا تو انہوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا۔ ہم سب آپ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ ابا کے گلے لگ کر رونا چاہ رہے تھے، مگر ان ستم گر اغوا کاروں نے ان دونوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس وقت دونوں ہی ٹوٹی بکھری حالت میں نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد ابا نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ انہوں نے آپ کو اغوا کیوں کیا ہے؟ تو دادا نے کہا کہ میں نے جس شخص سے پلاٹ لیا تھا یہ ان کا تھا، اور یہ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں یہ پلاٹ ان کے نام کر دوں، لیکن میں اپنے بچوں کا حق نہیں جانے دوں گا۔ ہمارے پاس کوئی اور جمع پونجی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہیں واقعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کا کہنا ہے کہ جو پلاٹ ہمارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جس نے بیچا تھا وہ اس کا بھی نہیں تھا، اس نے دھوکے سے ہمیں بیچ دیا تھا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم واپس کر دیں وہ پلاٹ ان کو، جبکہ یہ 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اسی لیے اغوا کیا تھا، اور یہ مجھے ذہنی طور پر اذیت دیتے ہیں کہ یہ پلاٹ ان کے نام کر دوں، اور اب جب میں مان نہیں رہا تھا تو انہوں نے تم کو بھی اغوا کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو ابا ان کی یہ چالاکی سن کر صدمے میں ہی چلے گئے، جبکہ اغوا کار شاید اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ یہ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دادا ابو کے سامنے ابا کو مارا اور ان کو کرنٹ وغیرہ لگایا، تو دادا ابا اس پر ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تمہیں وہ پلاٹ دے دوں گا، لیکن میرے بچے کو اذیت مت دو۔ یہ والدین بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، جب تک خود پر تھی تو وہ خاموشی سے سہتے رہے، لیکن جب بات اپنے بیٹے کی آئی تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا اور وہ فوراً مان گئے۔ ابا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دادا ابو نے کہا کہ تم کچھ نہیں بولو گے، اور اس کے بعد تو ابا بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ان کے مظالم سہنا آسان نہیں تھا۔ لیکن دادا نے پتہ نہیں کیسے مگر وہ پلاٹ ان کے نام کر دیا، اور ان لوگوں نے بھی دادا ابو کو چھوڑ دیا
اور یہ کہا کہ اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو بغیر تنبیہ کیے میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا۔ اور دادا جان نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ گھر پر آئے تو گھر میں تو صفِ ماتم بچھا ہوا تھا کہ دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر کے بعد اب بیٹے کی گمشدگی ان کے لیے برداشت کرنا ناممکن سی بات تھی۔ دادا، ابا اور میرے ابا تو صدمے میں ہی چلے گئے تھے۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی انہیں ایسے حالات سے دوچار کر دے گی کہ ان کے لیے سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ اس کے بعد چند دنوں بعد جب دادی کا چہلم وغیرہ ہو گیا تو پولیس ان کے گھر آئی اور ان سے پوچھا کہ کن لوگوں نے انہیں اغوا کیا تھا، ان کا حلیہ وغیرہ بتایا جائے تاکہ ان کو سزا دی جائے۔ تو دادا ابو نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، کیونکہ وہ ڈر چکے تھے، پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ابا کو واقعی نقصان نہ پہنچائے۔ پولیس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم ہر طرح سے اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ تو دادا ابو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو برائے مہربانی اس کیس کو یہاں پر ہی بند کر دیں۔ آپ کے پاس اور بھی کیس ہوں گے، آپ جا کر ان کو کھول لیں۔ ابا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، انہوں نے ہمارا پلاٹ ہتھیا لیا ہے تو ہمیں پولیس کو اعتماد میں لے لینا چاہیے کہ شاید وہ کچھ کر سکیں اور ہمیں ہمارا پلاٹ واپس لے سکیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم نے اپنی ماں کھو دی ہے، لیکن آپ ان کو معاف کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تو دادا ابو نے ان کو سمجھانے والے انداز میں کہا کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ بات تم نے خود کی ہے، تو ان کے نزدیک کسی کی جان زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھی مار دیں گے اور میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور میں مزید کسی قسم کا نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں یوں سمجھوں گا کہ وہ ہمارے نصیبوں میں نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارے نصیب میں ہوتا تو کبھی بھی ہمیں مل کر یوں ہم سے چھین نہ لیا جاتا۔ اس لیے تم بھی یہ بات اب دل سے نکال لو اور اب کوئی نوکری کر لو، کیونکہ اب تو وہ پلاٹ بھی نہیں ہے جس کی تم امید لگا کر بیٹھے ہو کہ تم نوکری کرو گے۔ ابا نے ناراضی سے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ پلاٹ مجھے دے دیتے، میں بیچ دیتا اور اس کے بعد میں کاروبار کر لیتا، کچھ تو فائدہ ہو جاتا، یوں اس قدر نقصان تو ہمیں نہ برداشت کرنا پڑتا۔ وہ اب جو کوئی غیر لے گئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو دے دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ دادا ابو نے کہا کہ اگر بیچ دیتے تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دیتے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اسی لیے تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے ہماری جان بخش دی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اب اپنی نوکری کی تلاش کی طرف دھیان دو۔ ابا کے لیے اس کو بھولنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے تو شاید اپنی ماں کے مرنے سے زیادہ پلاٹ کے چھن جانے کا دکھ تھا۔ پہلے ان کو تھوڑی تسلی تھی کہ پلاٹ ان کے پاس تھا اور اس سے کچھ رقم آ جائے گی، لیکن اب تو وہ بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ابا نے نوکری کے بارے میں سوچ لیا تھا، مگر ان کے اندر سے کاروبار کرنے کی خواہش نہ نکل سکی۔ وہ اپنے ابا سے ابھی تک ناراض ہی تھے کہ کاش وہ پلاٹ ان کو دے دیتے تو اس کو بیچ کر کاروبار کر لیتے۔ اب انہیں نوکری کے لیے دھکے کھانے پڑیں گے اور طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ اس کے بعد ابا نے کسی دوست کے کہنے پر فوج میں اپلائی کر دیا، کیونکہ اب کوئی اور نوکری اس وقت تو نہیں مل سکتی تھی۔ پہلے تو جتنی اچھی نوکریاں تھیں وہ ساری چلی گئی تھیں، تو اب فوج ہی وہ آخری نوکری تھی جس سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا تھا۔ فوج میں ان کی سفارش سے نوکری لگ گئی تھی کہ دادا ابا کا کوئی دوست تھا اور انہوں نے تھوڑی بہت مدد کی تھی، تو اس وجہ سے ان کی وہاں پر نوکری پکی ہو گئی تھی۔ نوکری بہت مشکل تھی، ابا کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ باقی سب تو بہت خوش تھے، لیکن ابا بے دلی کے ساتھ یہ نوکری شروع کر دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابھی بہنوں کی شادی وغیرہ بھی کرنی ہے۔ ان کی نوکری کو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ ان کی بہن کا رشتہ طے ہو گیا۔
یعنی میری پھپھو کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب وہ ان کی شادی کے لیے کوششیں کرنے لگے تھے کہ اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جائے۔ کچھ سالوں بعد دونوں بہنوں کی شادی وغیرہ ہو گئی اور اس کے بعد ابا کی بھی شادی دادا ابو نے کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ابا ابھی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ کاروبار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دادا نے کہا کہ میں تمہاری ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی نہ میری زندگی کا بھروسہ ہے اور نہ ہی اب ہمارے گھر میں کوئی عورت بچی ہے۔ گھر عورت کے بغیر بالکل نہیں چل سکتا، اسی لیے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی بھانجی سے ابا کا رشتہ طے کر دیا۔ ابا نے ان سے وقت مانگا تھا کہ وہ شادی کے لیے تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا کر لیں۔ یوں 1 سال کے اندر انہوں نے تھوڑا پیسہ اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی گئی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے کہ چلے زندگی عرصے بعد ہی صحیح مگر نارمل روٹین کی جانب آ گئی تھی، لیکن وقت ان کا بہت ہی تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کچھ اور ہی طے کیے بیٹھا تھا۔ دادا ابو کی طبیعت خراب ہوئی اور اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ گھر ان کے بھروسے پر ہی چھوڑا جا سکتا تھا کہ ابا جب نوکری پر چلے جاتے تھے تو گھر پر وہی ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت بے فکر ہو کر نوکری کر رہے تھے۔ اب ان کے جانے کے بعد ان کی مشکلات بڑھ گئی تھیں کہ نوکری کو قائم رکھنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نوکری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنی بیوی کو یوں گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے کہ آج کل زمانہ انتہائی ناقابل بھروسہ تھا۔ لیکن کچھ عرصے تک اماں نے نانی کے گھر رہنے کا فیصلہ کر لیا کہ جب آئیں گے تو وہ گھر آ جایا کریں گی، اور جب وہ وہاں پر رہیں گی تو وہ نانی کے گھر پر رہا کریں گی۔ ابا کو ان کی یہ تجویز پسند نہیں آئی تھی، مگر اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، لیکن وہ بھی آزمائش ہی بن گیا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہی رہتی تھی۔ اماں ابا کے لیے اب زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ یہ بچہ شہر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی طبیعت شہر میں ہونے کی وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ یہاں پر اسے تازہ ہوا نہیں ملتی، اور یوں آلودہ فضا کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ تو اماں ابا کے لیے اپنی اولاد بہت زیادہ عزیز تھی، سو انہوں نے گاؤں میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کچی آبادیوں میں گھرا ایک گھر تھا۔ یہاں پر دادا ابو کا پرانا گھر تھا، کیونکہ دادا ابو یہاں سے ہی شہر میں گئے تھے۔ شروع کے دنوں میں ان کے لیے وہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل تھا کہ ساری زندگی دونوں ہی شہر میں گزاری تھی، اور یوں گاؤں میں چلے جانا ایک دم دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن میرے بھائی کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ گاؤں کی زندگی ان دونوں کے لیے آسان نہیں تھی، اور دوسری مشکل یہ آن پڑی کہ ابا کے لیے اس نوکری کو جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا، اور ریٹائر ہونے کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ اب گاؤں میں وہ اماں اور میرے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان پر کوئی جادو ٹونا کروا دیا ہے، کہ مشکلات ان کی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے تو نانی ان کے ساتھ گاؤں میں رہیں، لیکن نانی کے لیے بھی وہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو یوں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا اور کوئی بھیڑ بکریاں رکھ لوں گا۔ اماں کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہوگی۔ لیکن ابا نے کہا، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بچہ ان کے لیے کیسے آزمائش بنے گا تو شاید وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتے۔ اس کے بعد ان کی گود میں ایک ننھی سی بچی یعنی میں آ گئی۔ میرا نام ابا نے لاڈ سے صالحہ رکھا تھا۔ ابا نے اپنی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ابا کے لیے یہ آسانی کر دی کہ گاؤں کے قریب ہی ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ یوں سارا دن وہ ڈیوٹی پر رہتے اور شام کو گھر واپس آ جایا کرتے تھے، اور گاؤں کی عورتوں کے ساتھ اماں کی دوستی ہو گئی تھی۔ سو اگر کبھی
دیر سویر ہو جایا کرتی تو وہ ان کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور یوں زندگی تھوڑی ہی صحیح مگر راستے پر آ گئی تھی۔ تقریباً گاؤں میں رہتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، اور ابا کی بھی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھیڑ بکریاں رکھ لی تھیں۔ انہیں دنوں میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جگر خون نہیں بناتا، آپ کو خون لگوانا پڑے گا۔ اور یوں ہر ہفتے بعد میرے بھائی کو خون لگوانے جانا پڑتا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ شہر جاتے ہی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ہمارے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور خون لگوانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ اسے او بلڈ گروپ لگتا تھا، تو وہ بہت آسانی سے مل نہیں سکتا تھا، اور اس کے لیے پیسے بھی کافی لگ رہے تھے۔ تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن انہیں دنوں یہ ہوا کہ ابا جب بکریاں چرانے جایا کرتے تھے تو جب واپسی پر آتے تو ایک نئی بکری کا اضافہ ہو چکا ہوتا، جس کو وہ رات کے اندھیرے میں ہی بیچ دیا کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا، لیکن ہمارے گھر کافی زیادہ پیسہ ہو چکا تھا کہ اب بھائی کے علاج کے لیے بھی ہمیں پریشان ہونا نہیں پڑتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر روز ایک نئی بکری کا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اپنی بکریوں کی مجھے اب پہچان ہو چکی تھی۔ تو مجھے تھا کہ بکری ہماری نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز پھر میرے بھائی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اماں اور ابا دونوں ہی اس کو لے کر شہر چلے گئے، اور وہاں سے جا کر خون لگوایا، اور اس کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس کے لیے ہفتہ پورا انتظار کرنا پڑتا تھا تاکہ پیسے جمع ہو سکیں، لیکن اس بار چونکہ ہمارے پاس پیسہ تھا تو یہ ممکن ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ پیسہ آپ کی زندگی کیسے آسان کر دیتا ہے، کیسے مشکلات سے آسانیوں میں وقت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ ہمارے گھر پیسے کی ریل پیل ہو رہی تھی، چاہے وہ جہاں سے بھی آ رہا تھا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سو میں نے بھی یہ سوچنا بالکل ہی چھوڑ دیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ ابا کی طبیعت روز روز خراب ہونے لگی تھی، اور وہ بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز ابا کی یہ طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، ان کے لیے بکریوں کو جنگل میں لے کر جانا ممکن نہیں تھا۔ تو اماں نے کہا کہ آج تو گھر میں پیسے نہیں ہیں، اور کل تمہارے بھائی کو خون بھی لگوانا ہے، تو اس لیے تم ایسا کرو کہ تم جنگل میں چلی جاؤ۔ اماں نے مجھے ابا کا لباس پہنا کر جنگل میں بھیج دیا، اور میں بکریاں لے کر چلی گئی۔ لیکن وہاں جا کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، اور میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ ایک مردوں کا گروپ تھا۔ میں ڈر گئی اور رونے لگی تو کسی نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں صالحہ ہوں اور ساجد کی بیٹی ہوں۔ تو وہ چونک گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ ابا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، تو اسی لیے مجھے بکریاں لے کر آنا پڑا۔ تو اس پر انہوں نے کہا اچھا۔ میں نے ان سے کہا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ روز یہاں پر ایسا کیا کرتے تھے کہ یہاں بکری کا اضافہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر اپنے تمام بکریوں کا دودھ دوتے تھے اور وہ بیچتے تھے، اور اس کے بعد ہم سب کی بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دیتے تھے، اور ہماری بکریوں کو چارہ وغیرہ بھی ڈالتے تھے۔ ہمارے مال مویشیوں کا یہاں سے گوبر وغیرہ بھی اٹھایا کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں ہم سب اسے ایک بکری دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ صبح سے شام تک یہی کام کرتا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ ابا یہاں پر کتنی محنت کرتے تھے، اور میں کتنا غلط سوچ رہی تھی کہ یہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اس کے لیے اماں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ شام تک یہاں کام کرتے ہیں۔ اور اب احساس ہوا کہ کیسے وہ اتنے کمزور ہو رہے تھے
कि वो बेचारे सारा दिन यहाँ काम करते रहते थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी कि एक वक्त था कि अब्बा एक नौकरी भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अपने वालिदैन के लाडले थे। उसके बाद उन्होंने फ़ौज की नौकरी की तो वहाँ भी उन्हें अपने ही शिशके थे, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये नौकरी छोड़ दी और अब वो लोगों के घर मुलाजमों वाला काम कर रहे थे। उनके जानवरों का गोबर उठाते थे और कभी जताया तक नहीं था, बल्कि हमें इल्म नहीं था और ना ही हमें कभी ये जाहिर होने दिया था। ये वालिदैन भी कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वहाँ सब बार बार उनका पूछ रहे थे, जिससे वाज़ेहा था कि उन लोगों के घरों का और माल मवेशियों का अब्बा के बग़ैर गुजारा नहीं था। मैं जब घर आने लगी तो उन्होंने मुझे बकरी दे दी, ये कहते हुए कि वो बहुत अच्छा इंसान था, इसीलिए हमने ये बकरी उसके लिए ही दी है। जब मैं घर आई तो अब्बा काफ़ी बेताब और परेशान से बैठे हुए थे कि जैसे कोई राज खुल जाने का अंदेशा हो। अब्बा ने मुझे डांटा था कि मैं वहाँ पर क्यों गई थी, तो मैं उनके कदमों में बैठ गई और बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। जिस पर अब्बा ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या हुआ, वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तो मैंने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप वहाँ बकरियाँ चराने नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर एक अलग ही दुनिया आबाद है और वहाँ लोगों के लिए इतना काम करते हैं। आप इसीलिए इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ और अपनी औलाद के लिए इंसान इतना तो करता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पा कर कहा कि अब्बा, हमने आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। पहले हमने आपको शहर से गांव रहने पर मजबूर कर दिया, फिर आपकी नौकरी छूट गई और अब आप लोगों के घरों का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द ही तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, डॉक्टरों ने वादा किया है, तो उसके बाद तो हमारी ऐश ही ऐश हो जाएगी। मैंने भी खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि जल्द ही ऐसा हो जाएगा कि भाई ठीक हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। लेकिन अब मैंने भी ये तहैया कर लिया था कि मैं गांव के बच्चों को पढ़ाया करूँगी और ख़ुद भी नौकरी करूँगी ताकि अब्बा को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अब्बा इतनी मुश्किलात से गुज़रते होंगे, वो जो अपने वालिदैन के इतने लाडले थे। अपनी औलाद की वजह से किस किस किस्म की मुश्किलात उठा रहे थे। हम नहीं जानते कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमेशा अपने वालिदैन के साथ बहुत नरमी से पेश आया करें।